السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور شاہ رخ خان، جو انڈین کے بہت بڑے ایکٹر ہیں بالی ووڈ کے، ان دونوں کے بیچ میں جو باتیں ہوئیں آج ہم اس پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ اس ریئیکشن کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔ After the show, I read a comment on Twitter, on SRK, Shah Rukh Khan's Twitter, that he said that post-show he had some discussion with you. I fully respect all the hadiths. I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پہلا سوال جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ شاہ رخ خان اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اسلام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور کیسے پہنچایا جائے؟ اس طرح شاہ رخ خان نے کہا تھا کہ دل سے مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ کہ ظاہر سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب میں خود خوب تفصیل سے سمجھا دیا، اور یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ آپ حضرات کمنٹ میں ضرور شاہ رخ خان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہرانے کے بعد جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں شاہ رخ خان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فرض ہے اور اہم فرض ہے۔ اس فرض کو نبھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا حوالہ دیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ مسلمان دنیا کی بہترین امت ہیں، کیونکہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے۔ آپ نے ایک اور آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کو بہترین امت کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مسلمانوں کو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اسلام کا پیغام پھیلانا فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید فرمایا کہ قرآن میں متعدد صورتیں ہیں جن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، جیسے کہ سورہ عصر میں ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا پیغام ہر مسلمان کو پھیلانا چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے دوسرا سوال ایک شخص نے یہ کیا کہ شاہ رخ خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک شو کے بعد ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت غیر رسمی اور اچانک ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کی گئی کہ اس غیر رسمی گفتگو کے بارے میں بتایا جائے۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ جی ہاں، شو ختم ہونے کے بعد میری اور شاہ رخ خان کی تفصیلی ملاقات ہوئی اور خوب گفتگو ہوئی جو آدھے گھنٹے پر محیط تھی۔ یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پرسنل ہیں اور میں عوام کے سامنے نہیں کہنا چاہتا۔ میں ان سے پہلی بار ملا تھا، شو سے پہلے تک میرا ان کے بارے میں یہی خیال تھا جو میڈیا پہ کہا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کہا کہ میں نے بذات خود ایسا نہیں سنا، اور کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت کی پیروی کرتا ہوں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کسی بھی بات کو تیسرے شخص تک پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کرو۔ یہی نسخہ میں کسی کے متعلق رائے دینے سے پہلے استعمال کرتا ہوں اور اپنے اوپر استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ جیسے کہ مجھ سے اسامہ بن لادن کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ یہی بات میں شاہ رخ خان کے بارے میں کہوں گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس شو میں نے یہ محسوس کیا کہ بھلے ہی وہ باعمل نہ ہوں مگر ان کے جوابات بقیہ تمام مسلمانوں سے بہتر تھے، سوائے مولانا محمود مدنی مدظلہم کے علاوہ، کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن دوسرے مسلمان حاضرین سے ان کے جوابات بہتر تھے، یعنی شاہ رخ خان کے۔ وہ مکمل اتفاق کر رہے تھے کہ گانا، ڈانس وغیرہ کرنا حرام ہے۔ شاہ رخ خان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو صحیح معلومات کے لیے علماء اور مذہبی اسکالرز سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ شو ختم ہونے کے بعد شاہ رخ خان میرے پاس آئے اور مجھ سے مسلم شناخت
کے بارے میں سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا اہم ہے کہ داڑھی رکھی جائے اور ٹوپی رکھی جائے، تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ وہ کوئی ٹاک شو نہیں تھا، نہ وہاں کیمرے اور میڈیا تھا، لہٰذا میں نے کھل کر شاہ رخ خان کو وضاحت دی کہ مثال کے طور پر امتحان ہے اور اس میں مسلم شناخت کا 1 نمبر ہے، جبکہ باقی اعمال مثلا جھوٹ نہ بولنا، مدد کرنا وغیرہ کے 10 یا 20 نمبر ہیں، تو آپ زیادہ نمبر کی طرف دھیان دیتے ہیں جبکہ 1 نمبر کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ 1 نمبر کی بھی فکر کریں گے، کیونکہ 1 نمبر بھی آپ کو دوسروں سے آگے لے جا سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ داڑھی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں، اور جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو مونڈنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید یہ بھی فرمایا کہ یہ اہم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں جیسا کہ دوسری چیزوں کا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی سوچ ہے۔ جمہور علماء کا یہی حکم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی داڑھی کو کاٹنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی کاٹنا گناہ نہیں، یہ بالکل گناہ ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو تیسرا سوال کیا گیا وہ بھی شاہ رخ خان سے متعلق تھا، اور یہ سوال ایک عبید خان نامی بندے کی طرف سے کیا گیا تھا جو TVND پر پروگرام کرتے تھے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ شاہ رخ خان نے کمنٹ کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان کی طرح دکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسلمان کی طرح سوچے۔ عبید خان نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کی کہ اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی طرح دکھنے سے زیادہ مسلمان کی طرح سوچنا واقعی میں اہم ہے، مگر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان مسلمان کی طرح ہی ظاہری طور پہ دکھے اور مسلمان کی طرح ہی سوچے، بجائے اس کے کہ صرف مسلمان کی طرح سوچے۔ لہٰذا یہ بات زیادہ بہتر ہوگی کہ انسان مسلمان کی ہی طرح دکھے بھی اور ایماندار بھی ہو، نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی نہ بولے۔ مختصر یہ کہ نیکی کرے۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس نے مسلمانوں کا لیبل بھی لگایا ہوا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شاہ رخ خان نے شو میں موجود دوسرے مسلمانوں سے زیادہ بہتر بات کی، تو ٹھیک ہے، اگر وہ داڑھی نہیں رکھتے پر وہ مسلمان ہونے پر فخر ضرور کرتے ہیں، اور یہی سب سے اچھی بات ہے۔ اس سے قطع نظر کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، مگر جو میں نے شو میں اور شو کے بعد محسوس کیا کہ وہ مسلمان کہلانے میں کسی قسم کی بھی شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ تو مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری رائے ان کے بارے میں کم از کم اچھی ہے، چاہے لوگ ان کے بارے میں جو بھی کہیں، مگر وہ اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے آخر میں ایک شخص کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ شاہ رخ خان کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور اس سال انشاءاللہ حج پر بھی جاؤں گا، تو اللہ کرے انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کی محبت کا اثر ہے یا کچھ اور، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے ہے، لیکن اللہ پہلے ہم سب کو اور پھر انہیں ہدایت دے، اور آمین بولو۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو شاہ رخ خان کی زندگی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ شاہ رخ خان 2 نومبر 1965 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن کے 5 سال اپنے نانا کے ہاں بنگلور میں گزرے، اس کے بعد دلی کے علاقے گوتم نگر میں ہی پلے بڑھے۔ انہوں نے دلی کے اسکول میں ایڈمیشن لیا اور وہیں پڑھائی کی۔ اس کے بعد 1985 سے 1988 تک دلی کے ہنس راج کالج میں پڑھا اور وہاں سے اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری لی۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کا کورس کیا۔ ان کا شوق شروع سے ہی شوبز کی طرف تھا اور طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ دلی کے تھیٹر ڈیگ میں کام کرتے تھے۔ ماس کمیونیکیشن کا کورس بیچ میں چھوڑ کر وہ ایکٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شاہ رخ کے والد کی وفات 1981 میں ہوئی اور 1991 میں ان کی والدہ کی وفات بھی ہو گئی۔ شاہ رخ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈرامہ سیریل فوجی سے کیا اور پھر مختلف سیریلز کے بعد وہ فلم کی طرف آ گئے۔ اس دوران انہوں نے بہت سی مشکلات بھی برداشت کی۔ وہ ایک سینما میں ٹکٹ بیچا کرتے تھے جس کے انہیں 50 روپے ملا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ شاہ رخ کامیابی کی منزلیں طے کرتے گئے اور آج لوگ انہیں کنگ خان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی ہندو بیوی کے بارے میں کوئی فیصلہ ضرور کریں تاکہ ان کو اور ان کے خاندان کو ہدایت ملے۔ اور ویڈیو بنانے کا فیصلہ بھی اس لیے یہی تھا کہ آپ حضرات کمنٹ میں ضرور ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو تو دوستو، آج کی یہ ریئیکشن ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔